اللہ 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 اللہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کر رکھی ہے، ہمارے سر میں اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے، جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کے اندر دماغی ذرہ برابر بھی فطور پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جسم کتنا زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ کتنا صحت یاب کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت معاشرے میں باقی نہیں رہتی۔ اور جس کا دماغ کلی طور سے خراب ہو جائے تو وہ ظاہری اعتبار سے تو انسان ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات دماغی فطور کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی آگے پہنچ جایا کرتا ہے۔ جانور تو اچھی اور بری چیزوں کو سمجھ لیا کرتا ہے، فائدے اور نقصان کی چیزوں کو سمجھ لیا کرتا ہے، لیکن وہ انسان جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جو پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے، وہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز پیدا نہیں کر پاتا۔ معاشرے میں اس کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے، اسے لوگ اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے، اس سے رائے اور مشورہ کیسے لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دماغ بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ جسے پاگل بنا دے تو آج کی دنیا جو جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے، بڑے سے بڑے ماہرین اور دانشوران جمع ہو جائیں اور اس کو دماغ کی قوت سے نوازنا چاہیے تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کل جدید آلات اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاز کی ایجاد ہو، موبائل کی ایجاد ہو اور دیگر جو جدید آلات ہیں، چاہے وہ مشینری کے تعلق سے وہ چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کی ایجاد ہے، وہ سب کی سب اشیاء یہ دماغ کے تابع ہے۔ اس دماغ ہی نے اسے ایجاد کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے تو پروردگار عالم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس دماغ کے ذریعے اللہ سے شرم کرو، یعنی اسی دماغ کے ذریعے بندہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اپنے فائدے اور نقصان کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس دماغ کا صحیح استعمال کرو۔ اب جو شخص اپنے اس دماغ کو غلط چیزوں میں لگاتا ہے، گناہ کے راستے میں لگاتا ہے، اس دماغ کے ذریعے وہ شر سوچتا ہے، اچھی چیزوں کو نہیں سوچتا، اس دماغ کے ذریعے وہ غلط چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، تو یہ سمجھ جائیے وہ اللہ کی نگاہ میں بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اور اللہ کی عطا کردہ اس امانت میں وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔
ہاں اگر کوئی شخص اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کے ذریعے اچھی چیزوں کو سوچتا ہے، اچھی چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، اپنے دماغ کو حسنات میں دوڑاتا ہے، تو یہ سمجھ جائیے وہ اللہ کی امانت میں امانت داری کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب بننے والا ہے۔ تو دماغ کے ذریعے ہم اللہ سے شرم کرنے والے بنیں۔